بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہگز بوزون۔ سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے کہ ہگز بوزونز ہوتا کیا ہے۔ ہگز بوزون کو پڑھنے سے پہلے اس میں ہم لوگوں نے ماس جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو بیسیکلی ماس ہوتا کیا ہے، یہ کسی بھی باڈی کی انرشیا کا میجرمنٹ ہوتا ہے، اور یعنی کہ کوئی بھی باڈی ریسٹ میں ہو یا موشن میں ہو، جب ہم اس کے اسٹیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی طرف سے ریزسٹنس فیل کرتے ہیں، تو یہ ریزسٹنس کو ہم ماس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک سائنسدان ہے پیٹر ہگز، اس نے ہگز بوزون کے بارے میں ہمیں کچھ کنسیپٹ دیا تھا۔ اس نے بیسیکلی بتایا تھا کہ ہگز فیلڈ جو ہے اس کے تھرو جو ہے ہگز بوزون کریٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم ہگز بوزون کو پڑھنے سے پہلے ہگز فیلڈ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہگز فیلڈز جو ہے، اس فیلڈ میں ہم جب انرجی دیتے ہیں تو پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ مطلب کہ الیکٹرونز بھی ہو سکتے ہیں، پروٹونز بھی ہو سکتے ہیں، کوارکس بھی ہو سکتے ہیں، نیوٹرونز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سائنسدان کا ماننا تھا کہ یہ جو ہے سارے پارٹیکلز ہگز فیلڈز میں انٹر ہونے سے پہلے ماس لیس ہوتے ہیں، جیسے فوٹون ہے، اور فوٹون کا تو پہلے ہی وہ ماس لیس ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس فیلڈ میں ان سب پارٹیکلز کو انٹر کروائیں گے تو کسی کا ماس زیادہ ہو جائے گا اور کسی کا ماس کم ہو جائے گا۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو پارٹیکلز ہے جب فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کروائیں گے تو کچھ پارٹیکلز جو ہے وہ فیلڈ کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ ہوں گے تو ان کا ماس زیادہ ہو جائے گا، جو فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو ان کا جو ماس ہے وہ کم رہے گا، ٹھیک ہے۔ لائک الیکٹرونز جو ہے وہ ہم ہگز فیلڈ میں جب انٹر کروائیں گے تو وہ ان کا ماس کم ہو جاتا ہے، کوارکس ہے ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 1964 میں یہ جو تھیوری ہے اس کو اتنا مطلب کہ امپورٹنس اس کو نہیں ملی، تو انویزیبل فیلڈ پارٹیکلز کو ماس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لارج ہیڈلر کولائڈ کا کہنا تھا کہ چارج جو پارٹیکلز ہیں جب ان کو ہم آپس میں ٹکرائیں گے تو ہگز فیلڈ میں کچھ ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو ہلچل ہوتی ہے وہ ہگز بوزون کو کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہگز بوزون جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا، جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے 4 جولائی 2012 میں CERN نے ہگز بوزون کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا۔ یہ ہمارا ہے آج کا ٹاپک ہگز بوزون کا۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔